اڈیالہ جیل کے باہر کال دی ہوئی تھی. سب سے پہلے تو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، وہاں پہ تلاوت کی گئی، دعائیں مانگی گئیں، ختم قرآن کیا گیا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہاں پہ دعائیں مانگی گئیں. آج کا جو ایک اور امپورٹنٹ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی، وہاں پہ آج خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی وہاں پہ شریک تھے اور ملک بھر سے آئے، اور ایک فیملی کوئٹہ سے آئی، بچے جو ہیں وہ کوئٹہ سے آئے اور وہ عمران خان صاحب کے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور وہ بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. خواتین نے بھی وہاں پہ بھرپور طریقے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی جو پہنچ سکتی تھی. آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم موجود تھے، شوکت بسرا موجود تھے، باقی بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پہ پہنچے. ان سب نے وہاں پہ اپنا اپنا حصہ ڈالا، اور جو پنجاب سے لیڈرشپ آ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو چکری پہ روکا گیا اور موٹر وے پہ روکا گیا، راستے بلاک کر کے. اس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا. اڈیالہ جیل کے گرد و پیش میں بھی آج تقریباً کرفیو کا سماں تھا. کافی دور تک جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں، اس لیے اڈیالہ جیل کے بہت دور جو ہے یہ دھرنا دیا ہوا ہے. خواتین نے، بچوں نے، بزرگوں نے، سب نے، اور وہیں کھانا کھایا جا رہا ہے اور وہیں پہ گپ شپ لگائی جا رہی ہے. تو یہ سچویشن اس وقت موجود ہے. علیمہ خان صاحبہ نے اور نورین نیازی صاحبہ نے، عمران خان صاحب کی بہنیں، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب وقت آئے گا اور اس وقت ہم ان سب سے حساب برابر کریں گے، اور جو آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہمیں ان کے نام بھی یاد ہیں، ان کے چہرے بھی یاد ہیں، ان پر FIR کٹوائیں گے اور ان سے حساب مانگا جائے گا. کیونکہ اس وقت جو غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہے ہم نہیں کر رہے بلکہ یہ لوگ کر رہے ہیں جو ہمیں روکتے ہیں. کیونکہ جیل قوانین کے مطابق، عالمی قوانین اور UN چارٹر کے مطابق بھی، اور نیلسن منڈیلا رولز کے مطابق بھی، آپ کسی کو اس حد تک، سیاسی رہنما کو اس طریقے سے ذہنی تشدد کا نشان نہیں بنا سکتے. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آج 10,000 کی کال دی گئی تھی، لیکن آج معقول تعداد جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہی اور انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. اور یہ خاص طور پہ اسٹریٹ موومنٹ اور علیمہ خان صاحبہ نے ایک اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو پہیا جام شٹر ڈاؤن کی کال تو آلریڈی دی ہوئی ہے، لیکن اب ہم خواتین اور بچیاں اور بچے جو ہیں وہ بھی اس شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ساتھ ساتھ جو ریلیاں ہیں اس دن نکالی جائیں گی، اور ہم ریلیاں نکالیں گے، جلوس نکالیں گے، خواتین، بچے، بچیاں سب. اور اس میں بیک وقت وہ کہتی ہیں کہ دادیاں بھی ہوں گی، نانیاں بھی ہوں گی، مائیں بھی ہوں گی، اور پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی اس میں شریک ہوں گی. اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں نہیں آ جاتی. تو یہ تو ہے صورتحال. دوسری جانب جو ایک رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک اور رجیم چینج آپریشن کا سوچا جا رہا ہے. میں مسلسل آپ کو آگاہ کر رہا ہوں اور اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے. اور آج جو بات ہے وہ زبان پہ آ ہی گئی، اور وہ آئی ہے جناب DG ISPR ترجمان اعلیٰ مسلم لیگ نواز، ان کے زبان پہ آئی ہے. انہوں نے آج تقریباً 14 مولوی حضرات سے ملاقات کی، اور DG ISPR کے آفس میں 14 مولوی حضرات کو بلایا گیا تھا، ان سے ان کی ملاقات ہوئی. اب معاملہ یہ ہے کہ دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ DG ISPR جو ہیں احمد شریف صاحب، انہوں نے انجینئرنگ کا کورس کیا ہوا ہے. ان کا کام ہے سڑکیں بنانا، پل بنانا، اور فوج کی ضروریات اور ملک کی جو دفاعی تعمیری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا. یہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں، اور ان پہ اسی معاملے میں خزانے سے خرچ کیا گیا، قومی خزانے سے جو خرچ کیا گیا، اور مسلح افواج دفاعی بجٹ سے جو خرچ کیا گیا ان کی ذات پہ، وہ ایک انجینئرنگ پہ خرچ کیا گیا. وہ اس لیے نہیں خرچ کیا گیا تھا کہ DG ISPR ترجمان اعلیٰ مسلم لیگ نون بن کر وہ کبھی مدرسوں میں جائیں، کبھی تعلیمی اداروں میں جائیں، کبھی خواتین کے اسکول میں جائیں، کبھی مردوں کے اسکول میں جائیں، کبھی کالجوں میں جائیں، کبھی یونیورسٹیوں میں جائیں، اور وہاں جا کر وہ لیکچر دیں اور سیاسی معاملات پر گفتگو کریں. اور نہ صرف سیاسی معاملات پر گفتگو کریں بلکہ خاص بیانیہ جس کا مقصد پاکستان کے 90% عوام کو تکلیف دینا ہے، ایسا بیانیہ وہاں پہ مرتب کرنے کی کوشش کریں. اس لیے ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی تھی. اور ہماری مسلح افواج کو بھی چاہیے، لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور نہ ہی ان کو اس لیے انجینئرنگ کور میں وہ آئے تھے کہ وہ
علماء کرام سے، مولوی حضرات سے ملاقاتیں کریں گے اور ایک سیاسی مذہبی بیانیہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو ہماری یہ ہے التماس ہے اور مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنے اصل کام کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ انجینئرنگ کورس میں پہلے ہی بہت کم لوگ ہیں، اور اگر ان میں سے ایک سینئر افسر جو ہے ان کو وہاں سے اٹھا کر اس کام پہ لگا دیا جائے گا تو یہ کام ان کا ہے نہیں۔ تو بہرحال آج ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں حسب معمول بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری جان چھڑوا دیں عمران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف سے، اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام سے ہماری جان چھڑوا دیں۔ جو انہوں نے پیغام دیا جی، یہ قومی پیغام امن کمیٹی کے نام سے 14 مولوی حضرات تھے، انہوں نے ملاقات کی ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے وہ، لیکن اگر وہ وہاں جا کے DGISPR کے سامنے جب بیٹھے تھے تو وہ ضرور پوچھتے کہ یہ خواتین کی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بے توقیری کی جاتی ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، کیا یہ دین میں اس کا کیا تصور ہے؟ یہ ضرور ان کو بتانا چاہیے تھا۔ جو ظلم کیا جا رہا ہے، جو ناحق جھوٹے بے بنیاد مقدمات اور ناحق لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، فوج کی تحویل میں ہیں، ان کو رائٹ آف اپیل نہیں دیا جا رہا، ان کو رائٹ آف بیل نہیں دیا جا رہا، ان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، یہ جو سارا ظلم ہو رہا ہے، کیا دین میں اس کی کیا حکم کیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کا ظلم کرتے ہیں؟ یہ مولوی حضرات کو بتانا چاہیے تھا۔ لیکن ظاہر ہے وہاں پہ تو جو پریس ریلیز جاری کیا گیا جی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قومی پیغام امن کمیٹی کا نام دیا گیا ہے اس کو۔ اب یہ پتہ نہیں کب بنی، کب کیسے بنی، تو خیر قومی پیغام امن کمیٹی کا نام تھا جی، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ ہے کہ جی قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی، بیانیے اور اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے، اور مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اب اس پہ آ جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ قومی اتفاق رائے جو ہے وہ تو قومی سلامتی پہ اتفاق رائے یہ تو سب کا ہی ہے، پورے پاکستان کے عوام کا ہے اس وقت، اور 8 فروری 2024 کو بھی آ چکا ہے کہ قومی سلامتی کے امور پر یکسوئی ہونی چاہیے اور اتفاق رائے ہونا چاہیے، سب کا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان نے یہ بتایا تھا، فرمایا تھا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا قومی سلامتی کے امور پر اتفاق موجود ہے پاکستان کی قوم میں، اس وقت بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ اپنے دفاعی معاملات کو دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو لہٰذا اس پہ دوسرا کہا کہ جی مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے زیادہ ظلم تو اس وقت پچھلے 3 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ عالمی تنظیمیں، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں، مقامی انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ بھی چیخ کر آپ کو کہہ رہی ہیں کہ یہ کام مت کریں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور کہا جاتا ہے جناب کہ ہم اخلاقی ذمہ داری ہے، آپ پاکستان کی حدود کے اندر اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کریں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اسی وجہ سے داخلی لڑائیوں کی وجہ سے، داخلی انتشار کی وجہ سے ہم کشمیر کو بھی بھلا بیٹھے، فلسطین کو بھی بھلا بیٹھے، بلکہ ہم کسی اور راستے پر چل پڑے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی قومی بیانی کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور پاک فوج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ اب یہ ہے ملاقات میں قومی بیانیے کے فروغ کے لیے، تو قومی بیانیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قومی بیانیہ ہے ہمارا آئین پاکستان کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، نظام انصاف، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، چار دیواری کا تقدس، یہ سب ہے، جان مال آبرو کی حفاظت، یہ ہے ہمارا قومی بیانیہ۔ اور اس قومی بیانیے کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ DNA تبدیل کر رہے ہیں ہم پاکستانی قوم کا اور پاکستانی فوج کا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے قومی بیانیے کے فروغ کے لیے یہ مولوی حضرات آپ کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ لانچ کیے جا چکے ہیں، اور ری لانچنگ ہو رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور یہ اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ پاکستان کے عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے اور ان کی جان مال آبرو کی عزت نہیں کریں گے،
تب تک آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا اور آپ کا کوئی بیانیہ نہیں چلے گا. اس کے لیے خواہ آپ یوٹیوبرز کو پکڑ لیں، خواہ آپ میڈیا پرسنز کو پکڑ لیں، خواہ آپ اینکرز پرسن کو کر دیں، جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ہوگا. قومی بیانیہ اس طرح سے وہ والا قومی بیانیہ نہیں بنے گا جو میڈ ان چودھری صاحب آپ کا ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ اور پھر یہ کہ ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار کیا جائے. تو ریاست دشمن بیانیہ جو ہے وہ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی چند دن پہلے DGISPR صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، ترجمان مسلم لیگ نون کے طور پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت خاص طور پہ کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ دہشت گرد حملے کیوں نہیں کر رہے. یہ اب سب سے بڑا مسئلہ تھا جی کہ حملے کیوں نہیں کر رہے. یہ اتنے افسوسناک بات تھی کہ اس سے زیادہ بری بات ہو نہیں سکتی تھی کہ آپ بتائیں جی کہ حملے کیوں نہیں کر رہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر طلال چودھری صاحب آ گئے، عظما بخاری صاحب آ گئیں، سب کے سب آ گئے کہ جناب یہ بتایا جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی ان پہ حملے ہو رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی ایک انتہائی تھرڈ کلاس ہے کہ آپ کسی دہشت گرد تنظیم کو پوچھیں کہ آپ ان پہ حملے کیوں نہیں کر رہے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ابھی اس پریس کانفرنس کے اثرات کا کیا مطلب ہوا جی. عرفان سلیم صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور ادروائز باقی لوگوں نے بھی بتایا ہے پشاور سے کہ DGISPR صاحب کو خبر ہو کہ دہشت گردوں نے آپ کی خواہشات پر عمل کا آغاز کر دیا ہے. انصاف یوتھ ونگ تحصیل کاکا خیل کے صدر اور انچارج پارٹی مینجمنٹ سیل بنو نصیب رحمان بیٹے اور ساتھیوں سمیت شہید کر دیے گئے. تو یہ اس کے بعد واقعہ یہ ہو گیا ہے. تو ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ بڑے ناپ تول کے الفاظ بولیں، یہ زہر مت اگلیں. اور قاسم سوری صاحب نے بھی ایک اور مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. اور اس وقت پورا جو معاملہ ہے نقل مکانی، کیونکہ یہ لڑائی چل رہی ہے فوجی آپریشن سے، اور فوجی آپریشن کو جو بھی اپوز کرتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ ریاست کا دشمن ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ہے نہیں، یہ غدار ہے. اور ان کو دہشت گرد کیوں نہیں مارتے؟ یعنی کہ اس پہ یہ ان کا افسوس، ان کا رونا رہی ہے کہ دہشت گرد حملے کیوں نہیں کرتے. اگر کوئی انسان بچا ہوا ہے، کون سی جماعت ہے جو دہشت گردی کا شکار نہیں ہوئی؟ کون سا ادارہ ہے جو دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنی؟ صحافی سب سے زیادہ بیچارے بنے اور اساتذہ بنے، ہم سب جو ہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بولیں DGISPR صاحب، اور الفاظ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور ریکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فوجی آپریشن کو اپوز کیا جا رہا ہے. کور کمانڈر کو بلایا گیا ہے سیکورٹی معاملات پہ بریفنگ کے لیے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ایک نئی طرح نکالی گئی ہے کہ وہ تو GHQ کو لکھا جائے گا، GHQ کو لکھے اور وفاقی حکومت کو لکھیں تو وہ پھر آگے بتائیں گے کہ دینی ہے بریفنگ یا نہیں دینی. تو جبکہ آپ لاہور کے کور کمانڈر جو ہیں، لاہور کے سیکٹر کمانڈر ہیں، کور کمانڈر ہیں، GOC ہیں، وہ تو ایک کال پہ ہیں مریم صاحبہ کی، اور ادھر تو GHQ سے نہیں پوچھا جاتا. اور اسی طریقے سے یہ صرف سہولت جو ہے پنجاب میں دستیاب ہے، ایئر فورس 1 کا طیارہ بھی انہی کو سہولت میسر ہے، کسی اور CM کو نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت سچویشن یہ رہی کہ KPK میں فوجی آپریشن جن علاقوں میں کیا جا رہا ہے، کرنے کا ارادہ ہے، اس میں کرم ہے، اورکزئی ہے، خیبر تیرا ہے. وہاں پہ 5 لاکھ سے لوگ زیادہ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور نقل مکانی ہجرت کر رہے ہیں، سڑکوں پہ اس وقت موجود ہیں سخت سردی میں، بچے بوڑھے خواتین سب کے سب. اور ان کو رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس ظلم پر وہ زیادہ احتجاج اس پہ کر رہے ہیں کہ نہ ہی پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے، نہ ڈیجیٹل میڈیا بات کر رہا ہے، اور مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پختون جو ہیں وہ پچھلے 50 سال سے اس بیگانی لڑائی میں اپنی جانیں، اپنی مال، آبرو، خون پیش کر رہے ہیں. اور اس میں APS کا واقعہ بھی شامل ہے جس میں ہمارے 200 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے. اس لیے کوئی تھوڑا سا خیال کیجئے